بیک ٹو نور سحر، اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اقبال کا شعر پڑھنا چاہوں گی۔ ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ اور علامہ صاحب، حسد اس کائنات کا پہلا گناہ، درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ حسد اس کائنات کا پہلا گناہ ہے، اور اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ جی، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ جو قرآن ذکر کرتا ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل لڑ پڑے، اور ان کی لڑائی کی جو قرآن مجید نے وجہ بتائی، پیچھے کچھ بھی وجہ ہو، کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک نے اپنی قربانی اللہ کی حضور پیش کی، اللہ نے اس کی قربانی کو قبولیت سے نوازا، دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی، مردود ہوگی۔ اب دیکھیں یہ نیکی ہے، قربانی دونوں نے قربانی اپنی پیش کی، نیکی کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیکی کے کام میں بھی کبھی کبھی حسد اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ اس میں قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب اذ قربا قربانا، اب حابیل جو ہیں ان کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی مردود ہوگی، تو وہ کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی مجھے کیوں قتل کرے گے؟ کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہوگی، اس کا مطلب ہے تیرے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں خود ہی جو پہلی بات ہوئی تھی، فیصل بھائی نے بات کی کہ احساس کمتری، یہ ایک ایسی چیز یہاں پیدا ہوئی کہ اس کا مطلب ہے میں کچھ ہوئی نہیں، میری قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردود کر دی، ختم کر دی۔ تو اس نے ایسا ہی کیا کہ آپ دیکھیے حسد کی آگ اتنی بھڑکی کہ اس آگ میں بھائی نے بھائی کا خون کر دیا، کائنات میں پہلا قتل ہوا، اور پہلی بار بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اب جواباً جو ہے حضرت آدم کے دوسرے بیٹے نے بھی بڑا خوبصورت پیغام دیا، اس نے کہا بھائی اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے نا، میں تمہیں بدلے میں قتل کرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں قتل کرنے والا نہیں ہوں۔ گویا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، حاسد جو ہوتا ہے وہ حسد کی آگ میں جلتا ہوا اتنے آگے نکل جاتا ہے کہ اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ لیکن مسعود کو جس سے حسد کی جا رہی ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ وہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اسے تائف دیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، اپنا بہیو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں، بہتر کر دیں، تاکہ آپ اس سے بچیں۔ یہ حضرت آدم کا دوسرا بیٹا اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی جو تم کرنے والے ہو نا، میں تمہارے ساتھ وہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک ایسا ہی ہے، اللہ کے ہاں تو متقی، پرہیزگار، ڈرنے والے لوگوں کی ہی قربانیاں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں تو چونکہ اس میں پیچھے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے اسی واقعے کو لے کر بیان کیا، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، اگلی آیت ہے کہ جس نے ایک قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور یہ ایک قتل حسد کی بنا پر ہوا تھا دو بھائیوں میں۔ اور دوسرا آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے فرمایا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اس واقعے کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے حسد، اور آپ آگے چلیں سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسد کے ساتھ حرص کو بھی بیان کیا ہے، چونکہ حسد جہاں حضرت آدم کے دو بیٹوں میں پیدا ہوا، وہیں اس سے پہلے یہ حسد کسی اور کو بھی ہوا تھا آدم سے، وہ تھا ابلیس۔ ابلیس کو جو یہ حسد ہوا کہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو شرف، عزت اور مقام سے نوازا، تو وہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس میں علو برتری ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے نا، تو میری جو شان ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور مٹی کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، پستی ہے، اور ایک مٹی سے پیدا کیے ہوئے شخص کو میں سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کر سکتا۔ اس حسد کی آگ نے اس کو روندہ درگاہ کر دیا، مردود کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دربار عالی سے جو ہے اسے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اس کا بدلہ اس نے ایسے لیا کہ وہ جنت میں
جس شجر ممنوعہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو منع کیا گیا تھا، اس نے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم اور حوا کے دل میں کہ آپ جائیں اور اس درخت سے کھائیں، اور اس بدلے کے نتیجے میں حضرت آدم دنیا میں آ گئے۔ تو ازل سے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، کچھ چیزیں انسان کے اندر ودیت کر دی ہیں، رکھ دی ہیں، تاکہ انسان اس دنیا میں بطور آزمائش ان سے نبرد آزما ہو۔ زندگی نام ہے جد و جہد کا، کشمکش کا، باہمی کشمکش۔ اسی کشمکش میں انسان نے آگے بڑھنا ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا وہ حسد ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے حاسد آپ کا کوئی اور ہو، اگلے محلے والا ہو، سامنے کی گلی والا ہو، نہیں، آپ کے گھر میں آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہنوں میں بڑا حسد ہوتا ہے ایک دوسرے سے، بھائیوں میں حسد ہوتا ہے، اولاد میں حسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بچوں کو والدین سے حسد ہونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور والدین کو اپنے 4-5 بچوں میں سے کسی بچے سے بہت زیادہ حسد ہوتا ہے کہ نہیں، ساس اور بہو میں ہوتا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے یہ انسان کے اندر ایک فطرتاً جب تخلیق کیا گیا انسان کو، اس وقت اللہ نے ودیت کر دیا۔ اس کشمکش، اس جد و جہد میں رہ کر انسان نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور اس حسد کے بجائے جو پہلے آپ نے جملہ دیا تھا رشک کا، اس رشک کو اپنانا ہے، رشک کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کو حسد کی آگ سے ناظرین کرام محفوظ رکھے۔